کویسچن کیا گیا کہ ایک جگہ لڑکی کی ایسی جگہ شادی ہو گئی کہ جن گھر والوں کو مسائل وغیرہ بالکل معلوم نہیں ہیں، وہ واشنگ مشین میں گندے کپڑے ایک ساتھ دھو دیتے ہیں اور پھر ان کپڑوں کو رسی پہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ وہ لڑکی سمجھاتی ہے تو وہ مانتے نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے میں دیکھنے والوں کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ایسے پانی جمع ہونے کے مقامات ہیں کہ ان کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ نہ آئے، جیسے چھوٹا ٹب ہے، بالٹی ہے، واشنگ مشین ہے، یا انڈر گراؤنڈ ٹینک بھی اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اگر ان کے لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ آ جائے۔ ایسی جو اوپر کی ٹینکیاں ہوتی ہیں تو جو اتنے چھوٹے اتنے کم پانی کو لیے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں انہیں اسے کہتے ہیں چھوٹا حوض، یا اس پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں۔ اور شرعی لحاظ سے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے، چاہے اس کا رنگ وغیرہ ظاہر ہو نہ ہو، کل ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ سب یہ اچھی طریقے سے مسئلہ جان لیں کہ اتنا ایسا کوئی برتن، ایسا کوئی ٹینک، ایسا کوئی حوض جس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ سے کم جواب آئے، وہ سب چھوٹے حوض کہلاتے ہیں۔ وہ پانی قلیل پانی، تھوڑا پانی کہلاتا ہے، اور شرعی لحاظ سے اگر اس میں ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے تو چاہے نجاست کا رنگ یا اس کی اسمیل وغیرہ ظاہر ہو نہ ہو، یہ کل پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہذا واشنگ مشین میں جیسے ہی ناپاک کپڑے ڈالے جاتے ہیں، جیسے ہی ان کپڑوں کی ناپاکی کا اتصال پانی کے ساتھ ہوتا ہے، کل پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اسے جتنا مرضی گھماتے رہیں، گویا کہ وہ ناپاک پانی اس کے باہر ہر تار میں، ہر دھاگے میں گھس جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے کہ ان کپڑوں کو نکال کر پھر ٹب سے اس کے جھاگ کو ختم کرنے، ٹب کے پانی سے جھاگ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ ناپاک کپڑا ٹب کے پانی سے متصل ہوتا ہے وہ بھی سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی سب اپنے اپنے کپڑے پاک کر کے پھر واشنگ مشین میں ڈالیں۔ یعنی جتنا حصہ ناپاک ہے، میں نے بارہا بتایا کہ جیسے تھوڑا سا حصہ کوئی ناپاک ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ اس کا اتنا حصہ ناپاک ہے، اس کو نل کا کھول دیں مناسب دھار میں کہ بہت تیز نہ ہو کہ اس پہ لگ ایک دم چھینٹے آپ پر آئیں، ہلکے سے اس سے کھول دیں، ہلکی سی دھار، اور پھر اس کو پکڑ کر ملتے جائیں۔ جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے، یعنی دل اس میں بالکل مطمئن ہو جائے کہ پانی نجاست کو ساتھ بہا کر لے گیا ہوگا، تو بس یہ کپڑا پاک ہے، پھر اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیا جائے۔ اچھا، اگر آپ نے کپڑے دیے اور آپ کو نہیں پتا کہ واشنگ مشین میں کوئی کپڑے ناپاک بھی تھے یا نہیں تھے، تو شریعت پھر ان تمام کپڑوں کو پاک ہی کہتی ہے، جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے کچھ ناپاکی کو نہ دیکھ لیں۔ آپ صرف گمان پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے گھر والوں نے کوئی کپڑے ایسے دھو دیے ہوں جو ناپاک ہوں، تو وہ پاک ہی ہیں۔ اور جو ناپاک اگر آپ نے دی ہیں تو پھر ضرور سب کے سب ناپاک ہے۔ اب یہ گمان نہیں آپ کر سکتے کہ شاید اتنا پانی بہہ گیا ہو کہ وہ نجاست بہہ گئی، کیونکہ واشنگ مشین سے دھوتے ہوئے اتنا پانی عموماً بہتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بالفرض کپڑے دھل گئے پاک اور ناپاک ایک ساتھ، اب آپ کو پتہ ہے یہ سارے کپڑے ناپاک ہیں، تو ان کو ایک دفعہ بالٹی سسٹم سے پاک کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے 2-3 کپڑے لے کر، جیسے 1-2 جوڑے لے کر بالٹی میں ڈال لیں، نل کا کھول دیں۔ جب یہ اوپر پورا بھر جائے تو ہلکے سے ہاتھ سے کپڑے کو پانی کی سطح سے نیچے رکھیں، اوپر نہیں ہونا چاہیے، کوئی کپڑا پانی کے اندر ہو۔ اور اب یہ جب بھر گیا تھوڑا سا اس کو بہنے دیں، اور اس کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ 1 ہاتھ یا 2 ہاتھ، بس تھوڑا سا بہنے دیں، یہ تمام کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ تو اپنی گھر کی ماسیوں کو یہ طریقہ بتا دیجئے کہ تمام کپڑے واش کرنے کے بعد ایک دفعہ بالٹی سسٹم سے اس طرح نکال لیں، جیسے اب یہ پانی بہا نا تو یہ کپڑے پاک، اس کو نکال لیں۔ اب جتنا بالٹی میں بچا وہ بھی پاک ہے، اسی میں دوسرے کپڑے ڈالیں، پھر اس کو بھریں، تھوڑا سا بہائیں، یہ پاک ہوگا۔ اسی طریقے سے سارے کپڑوں کو ایک دفعہ نکال لیا کریں تو وسوسہ نہیں آئے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اب بالفرض اگر ناپاک کپڑے تھے اور ان کو پاک نہیں کیا گیا، اسی طریقے سے مطلب ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے ان کو بس نچوڑ نچاڑ کے وہ رسی کے اوپر ڈال دیے، تو یقینی سی بات ہے وہ جب کپڑے ناپاک ہیں تو رسی بھی ناپاک ہوگی۔ اور پھر اگر اب اس میں بالفرض ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دھوپ پڑی بہت زیادہ، وہ اڑ گیا سارا پانی، ختم ہو گیا، یعنی اس میں نجاست کا بالکل اثر نہ رہا، اگرچہ شرعی لحاظ سے اس کو رسی کو ناپاک ہی کہیں گے، لیکن اگر آپ دوسرے کپڑے اس کے اوپر پاک کپڑے ڈالتے ہیں، گیلے کپڑے، اور اس میں بالفرض رسی میں کوئی نجاست کا اثر موجود نہ ہو، تو یقینی سی بات ہے اگر وہ بھاپ بن کر بالکل تمام کا تمام اڑ گیا ہے تو پھر یہ کپڑے آپ کے پاک رہیں گے۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی چیز
وہ فقہ نے بالکل لکھا ہے کہ خشک ہو کے وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا، اسے آپ کو شرعی طریقے سے پاک کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس کا پھر یہ طریقہ جو بہن نے فرمایا سب سے بیسٹ ہے کہ یا تو آپ جو نائلون کی رسی ہوتی ہے وہ لگائیں، یا جیسے یہ الیکٹرک کا تار ہوتا ہے ٹیلی فون وغیرہ کا جس پہ کوٹنگ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس پہ مطلب گیلا کپڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جائیں، ایک دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، تو اگر بالفرض اس پہ کچھ ناپاکی بھی ہو تو شرعی لحاظ سے وہ بالکل پاک ہوگا، اس کو باندھ لیجئے۔ اب رہی ہٹ دھرمی کے جی ہم مسئلہ نہیں مانتے، اب تو یہ مطلب یہ کہ اس میں کوئی مجھے تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اپنے مذہب اسلام سے جتنے مطلب دور ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو خود مذہب اسلام کی تعلیمات کو ناپسند کرتی ہے، وہ ایک آزاد زندگی چاہتے ہیں۔ ہاں باہر کے ملک میں جائیں تو وہاں کے قانون کی تعریف بھی کریں گے اور اس کو فالو کریں گے، دبئی چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، یو ایس چلے جائیں، یہاں شترے بے مہار ہوں گے، وہاں بالکل سیدھے چلیں گے اور تعریف کریں گے کہ نہیں بھئی بہت اچھا قانون ہے اور اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے۔ لیکن جب دین اسلام کی باری آتی ہے تو اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کو حقیر جان کر اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ اپنی آخرت کی بربادی کا بہت زیادہ سامان کرنا ہے۔ یہ میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول بھی عرض کر دیتا ہوں، اور وہی اس کا خلاصہ بھی میری بات کا یہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی، تو مرنے کے بعد تو پتہ چل جائے گا کہ تعلیم شرع کا مذاق اڑانا، اپنے نفس کی خواہش پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان سے بیزاریت کا اظہار کرنا تاکہ نفس کو پابندی ہی برداشت نہ کرنی پڑے، یہ آپ کے لیے کوئی نافع نہیں ہے، یہ آخرت میں بہت شدید وبال رکھتا ہے۔ بہن کو چاہیے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، نہ مانے تو بحث نہ کریں، اپنے عمل کو اچھا کر لیں۔